السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، یا تو آپ ویڈیو کو سکپ کر کے تھوڑا سا آگے کر کے وہ ریکویسٹ سن لیں، یا پھر ویڈیو پوری دیکھ لیں۔ اے نبی کہہ دیں، اے کافرو، نہ میں عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو میرے معبود کی، اللہ تعالیٰ کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں تمہارے معبودوں کی، نہ تم عبادت کرو میرے معبود کی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب توحید کا آغاز کیا، توحید کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو شروع میں تو کفار نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کو نارمل سی اور معمولی سی چیز سمجھ کر اگنور کر دیا۔ جیسے ہی کچھ سالوں کے بعد یہ تحریک بڑھنا شروع ہوئی اور اسلام پھیلنے لگا، تو کفار کو بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر یہ تحریک پھیل گئی پورے عرب میں تو ہمارے جو سارا سسٹم ہے یہ تو سارا ختم ہو جائے گا، ہمارے جو پوری دنیا میں عزت بنی ہوئی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، ہمارے آباء و اجداد کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم شروع کر دیا، اور مسلمان نہیں رکے اور اسلام سے نہیں پھرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، سونا چاندی چاہیے، خوبصورت لڑکی چاہیے، سب دینے کے لیے تیار ہے، آپ صرف ایک کام کریں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کو پھیلنے سے روک جائیں، بس اور کچھ نہیں کرنا، ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں رکنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے ایک اور تجویز نکالی، مکہ مکرمہ کے 3-4 بڑے ٹکر کے کافر، جن میں ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ دیکھیں آپ بھی ہماری وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں، ہمیں بھی آپ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو خطرہ ہے، آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں، نہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو نہ ہمیں آپ سے کوئی تکلیف ہو۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا کی جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، 1 سال ہم عبادت کر لیں گے اور 1 سال آپ نا ہمارے بتوں کی عبادت کر لینا۔ تو بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نا ہمارے بتوں کو نا ایک دفعہ ٹچ کر دیں، ہاتھ لگا دیں، ہم آپ کے سب باتیں مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ صورت کا ترجمہ ہو گیا، تفسیر بھی ہوگی، شان نزول بھی ہو گیا۔ ایک طرح سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم ان سے یہ کہو، کافروں کو یہ کہو کہ تم عبادت نہ کرو میری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اور یہاں پر اس آیت میں دیکھیں، نہ تم عبادت کرو میرے معبود کی، یعنی تم اللہ کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ والی جو پریشانی ہے یہ مفسرین، محدثین اور فقہاء نے حل کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے کس طرح حل کی ہے کہ کفار نے مکہ نے 4 کفار نے جو صلح کی تجویز پیش کی تھی نا، یہ اس کے جواب میں ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ صلح کی تجویز انہوں نے کیا پیش کی تھی کہ ہم عقیدہ چینج نہیں کریں گے، یعنی کفار ہم عقیدہ چینج کیے بغیر اللہ کی عبادت کریں گے، اور آپ مسلمان اپنا عقیدہ چینج کیے بغیر یا جیسے کیسے بھی آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرنا۔ تو اس تجویز کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ جو تجویز دی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس عقیدے کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے توحید کا عقیدہ ہو۔ اگر توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر ساری باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ گزارش یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تقریباً سارے علماء حضرات ہیں، علماء حضرات کو تو ان چیزوں کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو بالکل پہلے سے سمجھ ہے، بلکہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جو کسی وجہ سے بھی نہیں پڑھے ہوئے، یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں، صرف شیئر کر دیں، شیئر کرنے کے بعد ان تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری ویڈیوز اوپر آ جائیں گی اور تمام لوگ دیکھیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس نیک کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔